الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله المصطفى وعلى آله المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل. سب حضرات بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کت مروں خواجہ مدنی کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. جامعہ باب الرحمت گلشن حدیث کراچی کے غیور مسلمان بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ، بالخصوص حضرت اقدس مولانا سرفراز اور محترم الحاج حسن صاحب دامت برکاتہم، محترم دعوت ذوالفقار صاحب، دیگر علماء کرام اور ان کے ساتھ جتنی بھی ٹیم ہے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں کہ ان کی کوششوں سے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو آج یہاں جامعہ باب الرحمت میں مل بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا. اللہ کے دین کی سوچ اور فکر میں بیٹھنا یقیناً اللہ کے ہاں قبولیت پا لیتا ہے. میرا ایمان ہے کہ میں اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، جتنی دیر بھی بیٹھیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور قبولیت عطا فرمائے گا. آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ جس کا ہے وہ پھر اونچی آواز سے بولے گا کہ اللہ رب العزت یقیناً مایوس ہم ہوتے ہی نہیں ہیں. علماء کے ساتھ بیٹھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے. دینی مدارس کا یہ کرشمہ ہے کہ دینی مدارس مایوسی کو بھگاتے ہیں، مایوس کسی کو ہونے نہیں دیتے. چونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ویسے ہی حماقت ہے، بے وقوفی ہے. اوپر اللہ کی رحمت اور نیچے باب الرحمت. کیا خیال ہے؟ یہ ڈبل رحمت ہے یا نہیں ہے اللہ کی؟ وقت بہت کم ہے، چونکہ میں نے پہلے راؤ صاحب سے گزارش کی تھی 4 بجے مجھے کسی جگہ پہنچنا ہے، لیکن ہمارے دوست مفتی صاحب نے میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا. میں نے ان کو کہا بھی پروگرام میرا تھا، لیکن انہوں نے کہا میں نے جانا ہے، تو وہ تشریف لے گئے اپنا بیان فرما کر. اب میں صرف 10 منٹ آپ کی خدمت میں گزارش پیش کروں گا. میرے دوستوں توجہ میری طرف رکھیے گا. دینی مدارس
اسلام کے قلعے ہیں. یاد رکھیے دینی مدارس، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا کہا ہوا نہیں ہے. آپ جتنے علماء کو جانتے ہیں، بڑے علماء ہوں، چھوٹے علماء ہوں، فوت شدہ علماء ہوں، میں نام نہیں لوں گا چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، تمام اکابر علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے. بلکہ اب تو گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں. سارے بولیں گے، مجھے تھوڑا سا بلوانا بھی پڑتا ہے، آپ بولیں گے تو میں بھی بولتا رہوں گا انشاءاللہ. دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں. دینی مدارس سے نور کی شعائیں پھوٹتی ہیں، قرآن کی رحمت نکلتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، دینداری سکھائی جاتی ہے. بچوں کو انسان اگر بنایا جاتا ہے تو دینی مدارس میں بنایا جاتا ہے. دینی مدارس میں بچوں کو صرف قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہی نہیں، بلکہ بچوں کو ماں باپ کا احترام کرنا بھی سکھایا جاتا ہے. بچوں کو گھر جا کے والدہ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے. بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی مدارس میں ایک مکمل تربیت فراہم کی جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ یہ جو طلبہ بیٹھے ہیں یہ تو بولیں گے، فراہم کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی؟ میرے بھائیوں، آج جس دور میں اور آپ زندہ ہیں بہت خطرناک دور ہے، بہت. چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا 10 منٹ بات کروں گا، شارٹ کٹ راستہ اختیار کر رہا ہوں. بہت خطرناک دور ہے. میرا اور آپ کا تعلق، میرا اور آپ کا رشتہ محمد الرسول اللہ سے ہے صلی اللہ. سارے اسٹیج والے بھی نیچے والے بھی صلی اللہ. میرا اور آپ کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اسی رشتے کی وجہ سے ہم انشاءاللہ قبروں میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، اور ہم حشر کے میدان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں. جن سے میرا اور آپ کا رشتہ ہے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. جن سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، روحانی تعلق ہے، ان کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے دوستو، آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ میرے ملک کے اندر، میرے علاقوں کے اندر، میرے پاکستان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ روز حملے ہو رہے ہیں. ہم نے تحریک تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 240 گستاخان رسول گرفتار کروائے ہیں. کتنے؟ یہ سنتے جائیے گا، کتنے؟ بالخصوص جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کے لیے میری یہ گزارشات ہوں گی. 240 گستاخان رسول ہم نے پکڑوائے صرف 1.5 سے 2 سال کے عرصے میں. یہ کون ہیں گستاخان رسول؟ یہ مسلمان گھرانوں کے نوجوان ہیں. کوئی کسی کالج کا، کوئی کسی یونیورسٹی کا، کوئی شفا ہاسپٹل اسلام آباد کا ڈاکٹر، اور اسی طرح بڑے بڑے پروفیسر، اور اسی طرح دیگر کئی شعبوں سے وابستہ 240 گستاخان رسول ہیں. اور یہ وہ گستاخان رسول ہیں، عدالتیں تسلیم کر چکی ہیں کہ یہ گستاخ ہیں. ججز نے ان میں سے 9 کو پھانسی کی سزا دی ہے، سزائے موت پا چکے ہیں، باقیوں کا ٹرائل جاری ہے. پشاور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کراچی کے اندر کل بھی ہم ایک جگہ تاریخ پہ جائیں گے عدالت میں. 2 ملعونوں نے ضمانت کی تاریخ لگائی ہوئی ہے، ہم اس میں پیشی کے لیے جائیں گے. یہ کون ہے میرے دوستو؟ مسلمان گھرانوں کے نوجوان ہیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، ان کے والدین مذہبی ہیں، یہ خود بھی مذہبی تھے، لیکن یہ ایسے بگڑے. کالج نے، مولانا مجھ سے پہلے آپ کو کالج کی تعلیم اشارے میں بتا رہے تھے، میں آج کی یونیورسٹی اور کالج کی تعلیم پریکٹیکل بتا دیتا ہوں. اس کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم نے انہیں ڈاکٹر تو نہ بنایا، انہیں پروفیسر تو نہ بنایا، وہ کیپٹن تو نہ بن سکے، بریگیڈیئر تو نہ بن سکے، لیکن ملحد پروفیسروں کی وجہ سے گستاخ رسول بن گئے. کیا بن گئے؟ گستاخ. دل پہ ہاتھ رکھیے. 2 سال، 3 سال، 4 سال پیچھے چلے جائیے، ڈھونڈنے سے گستاخ نہیں ملتا تھا. لیکن آج
240 گستاخ رسول گرفتار کروائے ہیں، اور ابھی جسٹس عبدالعزیز کی عدالت میں راولپنڈی بینچ کے جسٹس ہیں، انہوں نے سائبر کرائم ونگ FIA کے آپریشنل چیف کو بلا کے پوچھا کہ بتاؤ پاکستان میں کتنے گستاخان رسول ہیں۔ مسلمان بھائیوں، کسی مسلک سے آپ کا تعلق ہے، آپ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جماعت اسلامی کے ہو، پیپلز پارٹی کے ہو، مسلم لیگ کے ہو، تحریک انصاف کے ہو، کسی جماعت سے ہو، اور آخر محمد الرسول اللہ کو تو مانتے ہو نا، صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آج میرے گھر کے اندر، میرے محلے کے اندر میرے نبی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، بتائیں اس ملک پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا؟ کبھی اللہ کی رحمت اترے گی؟ اور ساتھ ہی میں یہ بھی بتا دوں، یہ 240 گستاخان رسول جو پکڑے گئے، ہم FIA کے ساتھ بیٹھے ان کی انویسٹیگیشن میں، GITs میں، کہ آخر کیا سیکی ہے، یہ کیسے بگڑے، کیوں بگڑے، کیا ہے ان کے پیچھے؟ 240 کو اس موبائل نے بگاڑا۔ کس نے بگاڑا؟ بچے کم بولیں توجہ سے، یہ مذاق نہیں ہے۔ اگر یہ کسی اور پڑھے لکھی آبادی میں ہوتا تو دل پھٹ جاتے مسلمانوں کے۔ اس موبائل نے 240 گستاخ بنائے، اندر جاتے تھے، فحش ویب سائٹ دیکھتے تھے، فحاشی پروگراموں میں اترتے تھے، اور پھر اپنے محرم رشتوں کو وہ رونگتے تھے گھروں کے اندر، اور اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طیبہ طاہرہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اور اسی طرح دیگر صحابیات رسول اور دیگر جو بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سوشل میڈیا پہ انہوں نے گستاخیاں شروع کی، واٹس ایپ گروپوں میں گستاخیاں شروع کی، ننگے جسموں پہ قرآنی آیات لکھ کے واٹس ایپ گروپوں میں وائرل کرنا شروع کی۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں پہ توجہ دو۔ یہ جو ہم 40 ہزار کے موبائل لے کے اپنی اولاد کو دیتے ہیں نا، آج سمجھ جاؤ، اپنے بیٹوں کے موبائل چیک کیا کرو، بیٹیوں کے موبائل چیک کیا کرو۔ اگر کوئی خاوند ہے بیوی کا موبائل چیک کرے، بیوی ہے خاوند کا موبائل چیک کرے، اس لیے کہ جن 9 کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے ان میں لمز یونیورسٹی کی ایک طالبہ کو بھی ہوئی ہے صاحب۔ لمز یونیورسٹی کی طالبہ، خاتون، شادی شدہ عورت، اور میرے محمد کریم کی گستاخہ۔ میرے بھائیوں حالات بہت خراب ہیں۔ مسلمان بھائیوں، ہم نے حافظ احتشام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے یہ سارے واقعات شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی خدمت پہ پیش کیے۔ حضرت رو پڑے، دل پہ ہاتھ رکھ لیا، فرمانے لگے یہ تو ہم نے سنا تھا کہ گستاخ کوئی پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ اتنا جدید فتنہ ہوگا، اتنا بڑا فتنہ بن جائے گا، یہ تو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں ہم نے یہ سارے ثبوت رکھے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے یہ گستاخیاں دیکھی، میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگ پڑا۔ اتنا بڑا گستاخ تو ابو جہل نہیں تھا، اتنا بڑا گستاخ تو ابو لہب نہیں تھا، جتنا بڑا گستاخ آج کا نوجوان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ موبائل ہم 20-30 سال پہلے اس مسجد کے جو بانی ہیں، جنہوں نے بنیاد رکھی، حضرت اقدس مفتی نظام الدین شامزی، سب کو رحمت اللہ علیہ، بلند آواز سے اور بلند آواز سے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے۔ 90 کی بات ہے، 90 کی، 1990 کے آخر کی، بلنوری ٹاؤن میں ہم تھے۔ ہمارے ایک دوست، ہمارے بزرگ تھے مولانا فضل الرحمان خلیل، آج کل بھی ہیں، وہ تشریف لائے حضرت مفتی احمد الرحمان رحمت اللہ علیہ کے پاس، وہ بلنوری ٹاؤن کے محترم تھے۔ حضرت نے ان کو، چونکہ وہ ذمہ دار تھے جماعت کے، ان کو نیا آیا تھا پاکٹیل موبائل، یہ بریف کیس نما ہوتا تھا، چھوٹا سا بریف کیس، مطلب اس کو اٹھا کے ساتھ ساتھ کرنا پڑتا تھا۔ حضرت نے اپنی طرف سے تحفہ خرید کے خلیل صاحب کو دیا۔
وہ میں ان کے ساتھ لے کے بنوری ٹاؤن سے باہر آ رہا تھا، آگے حضرت مفتی نظام الدین شاملی تشریف لا رہے تھے، فرمانے لگے کہ یہ کہاں سے دجال تو نے پکڑا ہوا ہے؟ 90 میں ابھی یہ شیپ نہیں آئی تھی موبائل کی، بڑا بریف کیس نما تھا، تب ولی کی نگاہ نے پہچانا اور اسے دجال قرار دے دیا۔ آج 240 گستاخ رسول ہم نے گرفتار کروائے اور پریکٹیکل ثابت ہو گیا کہ یہ ہر جیب میں دجال ہے، لٹل دجال۔ ایک تو اپنے بچوں کو چیک کیجئے، سوشل میڈیا پہ جو بچے مصروف ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا کام کر رہے ہیں، ہم نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا۔ میرے طالب علم بھائیوں، بچ جاؤ سوشل میڈیا سے، بچ جاؤ۔ اب تو شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی پچھلے دنوں تقریر فرمائی ہے موبائل کے خلاف، اور انہوں نے فرمایا ہے موبائل تباہ کن میزائل ہے۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ موبائل، یہ یاد کر لیں طالب علموں کے لیے، موبائل تباہ کن میزائل ہے۔ انہوں نے دارالعلوم میں طلبہ پہ پابندی لگا دی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ڈاکٹر حضرت عادل رحمت اللہ علیہ کے فرزند مولانا انس عادل نے مجھے دعوت دی، جامعہ فاروقیہ فیس 2 کے طلبہ اور علماء سے گفتگو کی۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے کئی سال سے یہ جو ٹچ موبائل ہے اس کو بین کیا ہوا ہے اپنے جامعہ کے اندر۔ طالب علم بھائیوں، یہ سوشل میڈیا تباہی ہے، ایمان کی تباہی ہے، سوشل میڈیا نوجوان کے مطالعے کی تباہی ہے، تعلیم کی تباہی ہے۔ اور اب تو تمام اکابرین، حضرت حکیم اختر رحمت اللہ علیہ آپ نے دیکھا ہوگا، اکابرین نے ان کا سنا بھی ہوگا، حضرت مولانا عبداللہ فیروز میمن دامت برکاتہم العالیہ اور بڑے بڑے شیوخ اس موبائل اور بالخصوص یہ جو ٹچ موبائل ہے اس کے حوالے سے دنیا کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ہم نے لوئر دیر کا ایک لڑکا تھا ثناء اللہ، اس کو 6 ماہ پہلے پشاور انسداد دہشت گردی کی عدالت سے سزائے موت کروائی۔ ہمیں پتہ چلا کہ وہ لوئر دیر کی ایک بڑی مذہبی شخصیت کا بیٹا ہے۔ ہم لوئر دیر گئے پروگرام کرنے کے لیے، چونکہ ہمیں پتا تھا کہ اس کے کالج کے کئی لڑکے اور بھی اس کے ساتھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ گستاخیاں کرتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے دعوت دی کہ آپ وہاں پہ آئیں، وہاں جا کے پتا چلا کہ یہ بچے کالج سے بگڑے ہیں۔ کہاں سے بگڑے ہیں؟ کالج سے بگڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو بزرگ بیٹھے ہیں آپ اپنے بچوں کو کالج بھیجتے ہیں، وہ اللہ کے بندو کالج کے اندر جا کے دیکھو پروفیسر کیا پڑھا رہا ہے، پروفیسر خود مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ آج کل دینیات پڑھانے والے بھی قادیانی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ ہر طرف ایک عجیب عذاب آیا ہوا ہے۔ پاکستان کا نظام تعلیم یہود و نصارہ کے پنجے میں کھڑپڑا رہا ہے۔ ہم اپنی خوبصورت اولاد جو رو رو کے اللہ سے مانگتے تھے، ہم نے ان کالجوں کے حوالے کر دی جو اور کالج بچوں کو گستاخ رسول بنا رہے ہیں، یونیورسٹیاں بچوں کو گستاخ رسول بنا رہی ہیں۔ اس لیے آخری بات، تفصیل پھر کبھی صحیح، آخری بات، اس جامعہ کو اللہ رب العزت نے رحمتوں سے مالا مال کیا کہ یہاں تبلیغ کا کام بھی ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہوتا ہے، اور پورے ملک کے اندر، پورے سندھ کے اندر یہاں ویلفیئر کا کام بھی ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور یہاں انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے مسلمان، اللہ کا فضل ہے، پوری دنیا میں دعوت و دین کا کام، دعوت دین کا کام لے کے چلتے ہیں۔ آج یہاں سے آپ تک یہ پیغام پہنچا کہ موبائل اگر بہت ہی ضروری ہے تو ضرور رکھیے، لیکن ضرورت کے درجے میں رکھیے۔ اپنے گھروں کے اندر موبائل کی نگرانی کیجئے، یہ ٹی وی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیبل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اپنے بچوں کو گھروں کے اندر تعلیم دیجئے، اپنی بیویوں کو جو شادی شدہ ہیں، بہنوں کو، ماؤں کو رات کے ٹائم بحث کیجئے کہ ہمارے محبت حضور سے سب سے زیادہ ہے، ہمیں اپنے آپ سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، بہن بھائیوں سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ بولو نا یار، کس سے ہونی چاہیے؟ لیکن ہے نہیں عملی طور پہ، یہ زبان سے ہے۔ ہم نے ابھی 240 پکڑوائے ہیں نا، جج مان گئے ہیں کہ گستاخ ہے، وکیل مانتے ہیں گستاخ ہے، لیکن باپ نہیں مان رہا، اور دعویٰ اس کا یہ ہے کہ مجھے محبت حضور سے سب سے زیادہ ہے۔
دعا کریں کہ اللہ یہ وقت ہم پہ نہ لائے، ہم پہ یہ وقت نہ لائے۔ ہمیں شرم آتی ہے یہ بات بتاتے ہوئے، 240 گستاخان رسول ہیں جو، اور انشاءاللہ ان 240 کو سزائے موت ہو کے رہے گی انشاءاللہ۔ اور صرف یہ 240 کو ہی نہیں، جو پاکستان کی سرزمین پر سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ گروپوں کے اندر زبان سے تحریر سے میرے محمد کریم کی ناموس پہ حملہ کرے گا، ہم اسے گرفتار کروا کے پھانسی کے پھندے تک لے کے جائیں گے۔ لے جانا چاہیے کہ نہیں لے جانا چاہیے؟ ہم ماریں گے نہیں، ہم قانون کو ساتھ لے کے چلیں گے، ہم معاف نہیں کریں گے۔ اور سب اکابرین کو پتا ہے، حکومت کو بھی پتا ہے، ہم آئین کے تحت غصہ، اگر فتنہ جدید ہے، اس فتنے کے پیچھے یورپ ہے، اس فتنے کے پیچھے امریکی ڈالر ہیں، اس فتنے کے پیچھے امریکہ ہے، اس فتنے کے پیچھے دنیا کا کفر ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے نوجوان کو محمد کا باغی بنا دو، محمد کا گستاخ بنا دو۔ لیکن ہم انہیں بھی بتانا چاہتے ہیں، تم IMF ہو، تم FATF ہو، تم اسرائیل ہو، تم لندن ہو، تم واشنگٹن ہو، تم یورپ ہو، تم دہلی ہو، تم جوہاں ہو، جو بھی ہو، الٹے لٹک جاؤ، لیکن پاکستان میں محمد کی رسالت کا پرچم لہراتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور وہ دن آئے گا جب پاکستان کی دھرتی پہ انشاءاللہ قرآن و سنت کا نظام نافذ ہو کے رہے گا۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ مجھے اور آپ کو اس کو اپنی زندگیوں پہ بھی نافذ کرنا ہے، اپنے گھر والوں کی زندگیوں پہ بھی نافذ کرنا ہے۔ مدارس کے ساتھ جوڑ پیدا کریں، مساجد کے ساتھ جوڑ پیدا کریں۔ مدارس اور مساجد ہدایت کی ہوائیں چلاتے ہیں، یہاں رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ علماء کے ساتھ تعلق جوڑیے، علماء کے ساتھ تعلق جوڑیے، قرآن کے ساتھ بیٹھیے۔ جو طلبہ قرآن پڑھنے والے ہیں، کبھی کبھی انہیں دیکھنے کی نیت سے ہی آیا کیجئے۔ قرآن پڑھنا ثواب، قرآن کو دیکھنا ثواب۔ تو قرآن پڑھنے والے کو دیکھنا گناہ ہے یا ثواب ہے؟ بولو نا یار، ثواب ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک نے مجھے جو کچھ کہنے اور آپ کو سننے کا موقع دیا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن طلبہ نے انعامات حاصل کیے ان سب کو مبارکباد۔ اللہ ہمارے بچوں کو بھی قرآن کا حافظ، قاری، عالم اور مجاہد بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔